اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، پیش خدمت ہے قصہ اندھا فقیر۔ بہت مدت ہوئی ملک ایران کے مشہور شہر تبریز میں ایک غریب اندھا فقیر رہتا تھا۔ یہ فقیر منہ اندھیرے اٹھتا، بائیں ہاتھ میں لکڑی کا ایک بڑا سا پیالہ لیتا اور دائیں ہاتھ میں لاٹھی سنبھال کر بازاروں میں بھیک مانگنے نکل کھڑا ہوتا۔ سارا دن گلی گلی کوچے کوچے بھیک مانگتا اور جب سورج مغرب کی طرف جھکنے لگتا تو شہر سے باہر اپنی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں رات بسر کرنے آ جاتا۔ کہتے ہیں کہ اندھے فقیر کی آواز میں بڑا درد تھا۔ بھیک مانگتے ہوئے وہ طرح طرح کی نصیحت آموز جملے اونچی آواز میں کہتا جاتا تھا۔ یہ جملے ان لوگوں کے دلوں پر بہت اثر کرتے جن کے دروازوں پر اندھا فقیر روزانہ بھیک مانگنے جایا کرتا تھا۔ کبھی وہ کہتا، اے لوگو، غرور نہ کیا کرو، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ جس نے غرور کیا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اے لوگو، انصاف اور دیانتداری سے کام لو۔ یاد رکھو، جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے خدا اس سے ایک روز سب کچھ چھین لیتا ہے۔ اے لوگو، مجھے دیکھو، کبھی میں بھی تمہاری طرح انمول تھا، کبھی اس شہر میں میری بھی بڑی عزت تھی، لیکن آج اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہوں۔ خدا کے لیے کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ اس قسم کی آوازیں لگاتا ہوا ایک روز وہ شہر کے گلی کوچوں میں گھوم رہا تھا کہ ایک امیر آدمی نے اس سے کہا، بابا، میں بہت عرصے سے آپ کو دیکھ رہا ہوں اور جو آوازیں لگاتے ہو وہ بھی ایک مدت سے سن رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے آپ نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ آؤ آج میرے پاس بیٹھو اور اپنی تمام کہانی سناؤ۔ فکر مت کرو، جس قدر بھی تمہیں دن بھر گھومنے کے بعد شہر سے اجرت ملتی ہے وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ اپنی دکھ بھری داستان سچ سچ مجھے سنا دو۔ اندھے فقیر نے اپنی لاٹھی اور بھیک مانگنے کا پیالہ وہیں زمین پر رکھ دیا اور اس نیک دل امیر آدمی کو دعائیں دیتے ہوئے کہا، میاں خدا تمہیں خوش رکھے، مجھ غریب کی آپ بیتی سن کر کیا کرو گے؟ بس جو میں کہا کرتا ہوں اس پر عمل کیے جاؤ۔ میں ایسا ذلیل اور سنگ دل شخص ہوں کہ میری داستاں سننے کے بعد تم مجھے دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دو گے۔ امیر آدمی نے اندھے فقیر کو یقین دلایا کہ وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو عبرت حاصل کرنے کے لیے اس سے کہانی سننے کا خواہش مند ہے۔ اندھے فقیر نے ٹھنڈی آہ بھر کر یوں اپنی کہانی شروع کی، جناب، میں شہر تبریز کا رہنے والا ہوں اور اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اپنے باپ نے بڑی شفقت اور محبت سے میری پرورش کی۔ میری ماں مجھے چھوٹا سا چھوڑ کر ہی مر گئی تھی اور میری دیکھ بھال کرنے والا میرے باپ کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا باپ نہایت غریب آدمی تھا، سارا دن گھوم پھر کر مختلف چیزیں بازاروں میں بیچتا اور اپنے کام میں بڑا محنتی اور دیانتدار تھا، اس لیے خدا نے اس کے کاروبار میں برکت دی۔ آہستہ آہستہ اس کے پاس خاصی دولت جمع ہو گئی اور اس نے شہر کے ایک بارونق بازار میں دکان خرید لی۔ کچھ عرصے بعد اس نے جواہرات کی خرید فروخت کا کاروبار شروع کر دیا۔ شہر میں میرے باپ کی بڑی شان اور عزت تھی۔ دوسرے تاجر اور جواہر بیچنے والے میرے باپ کو زبانی وعدوں پر ہزاروں لاکھوں کے جواہرات دے دیا کرتے تھے اور سارے شہر میں بلکہ تمام ملک میں میری باپ کی ایمانداری اور شرافت کی دھوم تھی۔ ہر شخص اس کی عزت کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ میرا باپ اپنی انہی خوبیوں کے باعث ملک کا سب سے بڑا دولت مند جوہری بن گیا۔ مجھے اس نے برابر اپنے ساتھ کاروبار میں شامل رکھا اور تجارت کی اونچ نیچ اچھی طرح سمجھائی۔ وہ کہا کرتا تھا، بیٹا، یہ سب مال و دولت اور کاروبار میرے بعد تمہارا ہے اور تم ہی اسے سنبھالو گے، لیکن یاد رکھو، دیانت، محنت اور اچھے اخلاق کاروبار کی جان ہے۔ جب تک تم ان باتوں پر عمل کرتے رہو گے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی
اور اگر خدا نہ خواستہ تم نے تجارت میں بے ایمانی، فریب اور دھوکے کو شامل کیا، لوگوں سے جھوٹے وعدے کر کے مال خریدنا شروع کیا اور انہیں رقم ادا نہ کی، تو سمجھ لو کہ ایک دن نہ صرف یہ تمام دولت تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے گی، بلکہ تم خدا اور اس کی مخلوق کے سامنے بھی ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ لہٰذا یہ طے کر لو کہ جیسے ہی حالات پیش کیوں نہ آئیں، ایمانداری اور دیانت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ میں اپنے باپ کی قیمتی باتیں اور عمدہ نصیحتیں دن رات سنتا اور ان پر عمل کرنے کا وعدہ بھی کرتا۔ کچھ عرصے بعد میرا باپ دوسرے تاجروں کے ساتھ موتی خریدنے کے ارادے سے بحرین کے سفر پر گیا، اور میرے باپ کو اس کاروبار میں بڑا نفع ہوا، مگر چند دن کے اندر اندر وہ بیمار ہو کر مر گیا۔ باپ کے مرتے ہی دنیا میری آنکھوں میں اندھیری ہو گئی۔ ایسا لگا اس غم سے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھوں گا۔ کسی بات اور کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ ہر وقت باپ کی صورت نگاہوں کے سامنے رہتی تھی۔ ایک کونے میں منہ چھپائے آنسو بہاتا رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ حالت دور ہونی شروع ہوئی۔ میں نے کاروبار کی طرف دھیان دیا۔ دوسرے تاجروں نے بھی میرا حوصلہ بڑھایا اور ہر قسم کے مشورے اور مدد کا وعدہ کیا۔ غرض میں دکان پر بیٹھنے لگا اور وہ تمام لگے بدھے گاہک جو میرے باپ کی زندگی میں جواہرات خریدنے کے لیے دکان پر آتے تھے، اب بھی آنے لگے۔ کچھ عرصے تک میں نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق ایمانداری سے کاروبار چلایا، مگر پھر ایسا ہوا کہ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی دھن میرے سر پر سوار ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ دکان میں جتنی تجوریاں رکھی ہیں ان سب میں سونے کی اشرفیاں اور ہیرے جواہرات نیچے سے اوپر تک بھرے ہوں، اور میں انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہوں۔ دولت کمانے کی یہ ہوس روز بروز بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ میں اپنے باپ کی تمام نصیحتیں بھول گیا اور کاروبار میں بے ایمانی سے کام لینے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ لوگوں کو دھوکہ اور فریب دے کر میں زیادہ دولت کما سکتا ہوں۔ کبھی کبھی میرا دل ملامت بھی کرتا کہ مجھے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جوں جوں دولت کے خزانے میرے پاس جمع ہوتے گئے، دل نے لعنت ملامت کرنا بھی چھوڑ دی۔ اب میں دھڑلے سے لوگوں کو لوٹ کر اپنی تجوریاں بھرنے لگا۔ ایک روز میں اپنی دکان کھول کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک شخص آیا۔ اس کا لباس بوسیدہ اور پھٹا ہوا تھا، چہرے پر رنج اور غم کے آثار نمایاں تھے۔ اس شخص نے آتے ہی مجھے سلام کیا اور دعائیں دینے لگا۔ میں سمجھا کہ شاید کوئی بھکاری ہے۔ صبح صبح بھکاری کو دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں نے اسے دھتکار کر بھگانا چاہا، لیکن اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، جناب میں فقیر یا بھکاری تو ہرگز نہیں ہوں، کبھی میرا شمار بھی اس شہر کے خوشحال لوگوں میں ہوتا تھا، لیکن بدقسمتی سے حالات ایسے خراب ہوئے ہیں کہ فاقوں تک نوبت آ پہنچی ہے۔ اب مجبور ہو کر میں اپنی بچی ہوئی دولت کا آخری حصہ لے کر بازار میں آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس شخص نے اپنی بوسیدہ جھولی میں سے ایک بہت قیمتی لال نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے ایک سے ایک قیمتی ہیرے اور جواہر دیکھے تھے، لیکن اس جیسا لال کبھی نظر ہی نہیں آیا تھا۔ ایسا عمدہ نگینہ تو بادشاہوں کے خزانے میں ہی ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ میں اس لال کو دیکھ کر دل میں خوش تو بہت ہوا، مگر مکاری سے کام لے کر یوں ہی بے پرواہی سے اسے دیکھا اور ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا، میاں یہ کیا اٹھا لائے ہو؟ اس میں کوئی خاص بات تو نہیں، پھر بھی بولو کیا دوں تمہیں اس کا؟ اس شخص نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بول کر کہا، جناب آپ اس شہر کے سب سے بڑے جوہری ہیں، یہی سوچ کر میں آپ کی دکان پر آیا تھا کہ اس قیمتی پتھر کی صحیح قیمت آپ سے ملے گی۔ یقین کیجئے میرے پاس جتنے بھی قیمتی جواہرات تھے یہ ان سب میں بے مثال ہے، اور اب آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ اس شخص کی یہ بات سن کر میں نے ایک بار پھر اس لال کو ہاتھ میں اٹھایا اور خوب غور سے دیکھ بھال کرنے لگا۔ بے شک وہ بے حد قیمتی پتھر تھا، اس کی قیمت 1.5 لاکھ اشرفیوں سے ہرگز کم نہیں تھی، لیکن میں نے مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ارے صاحب آپ کو دھوکا ہوا ہے، یہ لال اس قدر قیمتی نہیں ہے، اس میں تو کئی عیب ہیں، شاید آپ نے ان عیبوں پر غور نہیں کیا۔
پہلا عیب تو یہ ہے کہ اس کا رنگ ایک سا نہیں، کہیں سے ہلکا ہے اور کہیں سے گہرا ہے، پھر وزن بھی کچھ زیادہ نہیں ہے، اور سب سے بڑا سبب یہ کہ اس کی جگر میں ایک بہت بڑا داغ ہے۔ اگر یہ عیب اس میں نہ ہوتے تو یہ لاکھوں کی ملکیت کا ہوتا، اب تو اس کی قیمت چند دینار سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے لال اس کے سامنے رکھ دیا اور بے پرواہی سے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا، جیسے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حالانکہ اندر سے میرے دل میں بڑی ہلچل مچ رہی تھی کہ کہیں یہ شخص لال کو اٹھا کر کسی دوسرے جوہری کی دکان پر نہ لے جائے، مگر معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجبوری کے ہاتھوں بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اچھا جناب، جو آپ فرماتے ہیں وہ درست ہوگا، مگر اس وقت تو یہ لال مجھ سے خرید لیجئے، آپ کا بڑا احسان ہوگا مجھ پر۔ اس کی یہ بات سن کر میں سمجھ گیا کہ شکار پھنس چکا ہے، یہ اپنا قیمتی لال میرے ہاتھوں اونے پونے بیچ ڈالے گا۔ میں نے ہمدرد بن کر کہا، ارے میاں، اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ جو خدمت مجھ سے ہو سکتی ہے وہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں، فرمائیے اس کے کتنے پیسے دے دوں؟ اجی جناب، اب میں اپنے منہ سے کیا عرض کروں؟ جو قیمت آپ مناسب خیال کریں وہ مجھے دے دیں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اسے 1000 دینار دے دوں، لیکن پھر بے ایمانی نے مجھے ورغلایا کہ 1000 دینار تو بہت زیادہ ہیں، اگر دینے ہی ہے تو 20 درہم دے کر یہ لال ہتھیا لو، ویسے بھی شکار اب جال میں پھنس چکا ہے۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ 20 درہم میں تو ایک معمولی موتی بھی نہیں ملتا، تو اتنا بیش قیمت لال کیسے ملے گا جس کی قیمت کم از کم 1,00,000 سونے کی اشرفیوں کے برابر ہوگی؟ غرض میں نے صندوق کھول کر 20 درہم کے سکے نکالے اور اس شخص کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس نے انتہا درجے کی حیرت سے پہلے ان 20 درہم کے سکوں کو دیکھا، پھر میری جانب تکنے لگا۔ جناب عالی، کیا صرف 20 درہم عنایت فرمائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ اس لال کی قیمت صرف 20 درہم، تو اور کیا ساری دکان تمہیں دے دوں؟ میں نے ناراض ہو کر کہا، اگر یہ قیمت منظور نہیں تو جاؤ اپنا رستہ ناپو، آ جاتے ہیں صبح صبح پریشان کرنے کے لیے۔ خیر وہ کوئی بہت ہی شریف اور غیرت مند آدمی تھا، اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، مجھے سلام کیا اور 20 درہم کی معمولی سی رقم وصول کر کے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے جھپٹ کر لال اٹھایا، اسے چوما اور جھٹ سے اپنی تجوری میں بند کر دیا۔ واہ ارے میرے مولا واہ، صبح صبح ہی کیسا زبردست نفع کا دھندا کرا دیا ہے۔ اب میں اسی لال کے عوض 1,50,000 سونے کی اشرفیاں بڑی آسانی سے جب چاہوں حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے 2 دن بعد کا ذکر ہے، میں منہ اندھیرے اپنی دکان پر آیا۔ اس وقت سارا بازار بند تھا، میں ہی ایسا دکاندار تھا جو سورج نکلنے سے پہلے اپنی دکان کھولنے کا عادی تھا تاکہ گاہک سب سے پہلے میری دکان پر ہی آئیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے باہر سڑک پر گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی، میں یہ سمجھ کر شاید کوئی گاہک آیا ہے میں نے دکان سے باہر جھانکا، کیا دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار چلا آتا ہے اور میری دکان کے سامنے پہنچتے ہی پیٹھ کے بل زمین پر گر جاتا ہے اور کوئی آواز نکالے بغیر مر جاتا ہے۔ سوار کے گرتے ہی کئی راہگیر، کام کاج پر جانے والے مزدور اور ایسے ہی دوسرے آدمی دوڑتے ہوئے آئے اور آتے ہی مجھے گھیر لیا، کیونکہ بدقسمتی سے میں گھڑ سوار کے گرتے ہی اپنی دکان سے نکل کر اس کے قریب پہنچ گیا تھا، اور میرا ارادہ تھا کہ جو کچھ اس کی جیب میں ہوگا وہ نکال کر میں اپنے قبضے میں کر لوں گا۔ ان لوگوں نے آتے ہی مجھ پر حملہ کر دیا، کوئی جوتے مارنے لگا، کسی نے غصے لگائے اور کوئی مجھے لکڑی سے پیٹنے لگا۔ وہ سب ایک آواز ہو کر یہی کہتے تھے کہ گھڑ سوار کو تم نے مارا ہے۔ میں لاکھ دعائی دیتا کہ میں نے اسے مارنا تو ایک طرف، ہاتھ تک نہیں لگایا، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی۔ ان لوگوں نے میری مشقیں باندھ لی۔ میں نے اپنے تاجر بھائیوں اور دوسرے دکانداروں کو اپنی مدد کے لیے پکارا جو اپنی اپنی دکانیں کھول چکے تھے، لیکن کوئی بھی میری مدد کے لیے نہ آیا، سب دور کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ دراصل وہ سب بھی میری بے ایمانیوں اور دھوکے سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے
और अब मुझसे नफरत करने लगे थे। इतने में शहर का कोतवाल सिपाहियों समेत आ गया। वो भी मुझसे जलता था, क्योंकि एक मौके पर मैंने उसकी बीवी से सोने के एक हार की 4 गुना ज्यादा कीमत वसूल की थी। वो कोतवाल ने आते ही पहले तो मेरी खूब ठुकाई की, फिर गिरफ्तार करके शहर के हाकिम की अदालत में मुझे ले गया। शहर का हाकिम निहायत बदमाश और बेईमान आदमी था। एक मर्तबा वो मेरी दुकान पर आया था और हुकूमत का रूप जताकर वो जवाहरात ले जाने की कोशिश कर रहा था, मगर मैंने उसे धुतकार कर निकाल दिया था। अब जब उसने मुझे इस हाल में देखा तो बहुत खुश हुआ, और ये सुनकर कि मैंने घुड़सवार को जान से मार डाला है, फौरन मेरे लिए सजाए मौत का हुक्म दे दिया। मैंने इसकी बड़ी मिन्नत समाजत की, बहुत कस्में खाई कि मैंने इस घुड़सवार को मारा नहीं है। मैं तो इसको जानता तक नहीं, और ना ही मेरी इससे कोई दुश्मनी थी। मैं इसे क्यों हलाक करता, मगर हाकिम ने मेरी किसी बात पर कान न धरा और जल्लादों को बुलाकर मुझे उनके हवाले कर दिया। कत्ल के मुजरम को सूरज निकलने से पहले मौत के घाट उतार देते थे। चुनाचे जलाद ने मुझे मौत की कोठड़ी में रात भर के लिए बंद कर दिया। मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका था कि यकायक आधी रात के वक्त कोठड़ी का दरवाजा खुला और शहर का हाकिम अंदर दाखिल हुआ। मैं इसे देखकर खड़ा हो गया। वो अकेला ही आया था और जलाद को इसने दरवाजा खुलवाकर रुखसत कर दिया था। जनाब, खुदा के लिए मुझ बेगुनाह पर रहम कीजिए। मैं झपटकर इसके कदमों में गिर पड़ा। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। हाकिम ने कहा, कहाँ लगाया? तुम बहुत बदमाश और बेईमान आदमी हो। हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो मुद्दत से इस फिक्र में था कि तुम किसी तरह मेरे फंदे में आ फंसो। अब सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हुजूर, मैं अपने किए पर बहुत नादिम हूँ। एक रोज आप मेरी दुकान पर तशरीफ लाए थे और मैं आपसे गुस्ताखी के साथ पेश आया था। उसकी मैं माफी चाहता हूँ। अकेला माफी से काम नहीं चलेगा। बेवकूफ जोहरी हाकिम ने मुझे धमकाते हुए कहा, हमने सुना है कि तुमने बड़ी दौलत जमा कर ली है, कुछ इसमें हमारा भी हिस्सा है या नहीं? अब मैं इस कमीने का मतलब समझा। वो मुझसे जान बख्शी की रिश्वत मांग रहा था। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरी दौलत आप ही की है। जनाब, जो हुक्म करें मैं पेश कर दूं। ठीक है, ठीक है। हाकिम हंसकर कहने लगा, अब आए हो ना तुम सीधी राह पर। इसी वक्त मुंह पर कपड़ा लपेटकर हमारे एक आदमी के साथ अपनी दुकान पर जाओ और 1 लाख अशरफियों के जवाहिर थैली में बंद करके उसके हवाले कर दो। फिर सुबह हमारी अदालत में पेश होना। रहम की एक दरखास्त तुम्हारी जानिब से अदालत में दी जाएगी। हमने चंद गवाहों का इंतजाम किया है जो ये गवाही देंगे कि तुमने उस घुड़सवार को हरगिज हलाक नहीं किया। इसके बाद हम तुम्हारी रिहाई का हुक्म दे देंगे। और यूं इस मूजी हाकिम को 1 लाख अशरफियों के हीरे जवाहिर रिश्वत में देकर मैंने अपनी जान बचाई। इस वाकये के बाद होना तो ये चाहिए था कि मैं नसीहत पकड़ता और आइंदा के लिए धोखे, फरेब और बेईमानी से तौबा कर लेता। लेकिन हुआ ये कि पहले से भी ज्यादा दौलत कमाने का लालच भूत बनकर मुझ पर सवार हो गया। शहर के हाकिम को 1 लाख अशरफियों के जो हीरे मैंने दिए थे, इस नुकसान को जल्द से जल्द पूरा करने की धुन लगी हुई थी। मैंने तय कर लिया कि जब तक इतनी रकम नहीं कमा लूंगा, ईमानदारी को अपने करीब भी भटकने नहीं दूंगा। एक दिन का जिक्र है कि मैं अपनी दुकान पर बैठा था कि 2 औरतें जर्क बर्क लिबास पहने दुकान के सामने खड़ी हो जाती हैं। एक औरत के साथ छोटा सा बच्चा था जिसे उसने एक कपड़े में ओढ़ रखा था। दूसरी औरत के हाथ में एक खूबसूरत बनी हुई टोकरी थी। वो दोनों आपस में बातें करने लगी। उनकी आवाज मेरे कानों तक आसानी से पहुंच रही थी। बच्चे वाली औरत ने अपनी कमीज की जेब में हाथ डाला और बहुत सी सोने की अशरफियां निकालकर दूसरी औरत को देते हुए बोली, ये अशरफियां ले जाओ और हाजी जलाल जोहरी की दुकान पर जाकर उसे दे दो। कहना कि खानम ने ये अशरफियां भेजी हैं। कल तुम जो उसके हाथ से चंद अखूटियां और हीरे वगैरह लेकर आई थी, उन चीजों की उधार कीमत है। हाजी जलाल से कहना कि बाकी रकम कल जरूर पहुंच जाएगी।
اب جن جن زیوروں کی ہمیں ضرورت ہے حاجی سے کہنا کہ جلد تیار کر دے، کیونکہ شادی میں اب 10 ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ میں یہی رک کر تمہارا انتظار کر رہی ہوں، جلدی اس کا جواب لے کر آنا کہ وہ کب تک نئے زیور تیار کر دے گا۔ خانم سے اشرفیاں لے کر وہ دوسری عورت چلی گئی۔ میں نے سوچا یہ عورت بڑی مالدار معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس نے جیب سے اشرفیاں نکال کر گنے بغیر ہی دوسری عورت کو دے دی تھیں۔ ان کے گھر میں کسی کی شادی کی تیاریاں ہیں اور حاجی جلال جوہری سے اس لیے زیور کی فرمائش کی گئی ہے۔ چنانچہ میں نے بڑے ادب سے ان کو سلام کیا اور ان سے کہنے لگا، اے معزز خاتون، آپ وہاں سڑک پر کب تک کھڑی رہیں گی؟ یہاں میری دکان پر آ کر بیٹھ جائیے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت کچھ شرمائی، پھر جھجکتی ہوئی آئی اور دکان کے بیرونی حصے میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، معزز خاتون، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ حاجی جلال جوہری سے آپ نے کون کون سے زیور کن کن داموں میں خریدے ہیں؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ حاجی جلال کچھ اچھا تاجر نہیں ہے، وہ زیادہ رقم وصول کرنے میں بہت بدنام ہے۔ اچھا یہ بات ہے، عورت نے حیرت سے کہا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، ہم نے تو اس سے بہت سی چیزیں خریدی ہیں، کپڑے، ہیرے، جواہر اور سونا وغیرہ۔ اصل میں میری چھوٹی بہن کی شادی وزیر کے لڑکے سے ہونے والی ہے، 10 دن شادی میں باقی ہے اور ابھی بھی بہت سا زیور اور کپڑا خریدنا ہے۔ کل ہم نے حاجی جلال کی دکان سے زیور خریدا تھا، وہ جواہرات ہمیں پسند نہیں آئے۔ اس نے کہا تھا کہ 1-2 دن میں عمدہ عمدہ ہیرے آئیں گے، پھر ان کو لے کر جائیے گا۔ عورت کی یہ باتیں سن کر میری رال ٹپکنے لگی۔ میں نے سوچا گاہک بہت امیر معلوم ہوتا ہے، اگر اس کے ہاتھ میں اپنے ہیرے جواہر بیچوں تو ہزاروں کے وارے نیارے ایک آن میں کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے کہا، محترم خاتون، اگر آپ حکم دیں تو میں ایسے نفیس اور قیمتی جواہرات آپ کی خدمت میں پیش کروں جو یہاں کسی جوہری کے پاس آپ کو نہ ملیں گے۔ قیمت کی آپ فکر نہ کیجئے، جس قدر ممکن ہو سکا قیمت میں رعایت کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے خوش ہو کر کہا، ہاں ہاں ضرور دکھائیے، اگر پسند آئے تو میں خرید لوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ خریدنے سے پہلے میں یہ جواہر اپنے مکان پر بھیجوں گی تاکہ میری بہن بھی پسند کر لے جس کی شادی ہونے والی ہے۔ خدا کرے اسے آپ کے دکھائے ہوئے ہیرے جواہرات پسند آ جائیں، پھر تو ہم منہ مانگی قیمت پر آپ سے خرید لیں گے۔ خانم کی یہ بات سن کر مارے لالچ کے میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ میں نے کہا، محترم خاتون، جو ہیرے اور زیور میں آپ کو دکھاؤں گا وہ سب کے سب لاجواب اور بیش قیمت ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، پورے بازار میں کسی اور جوہری کے پاس اتنا عمدہ اور نفیس مال نہ ہوگا۔ ہم ایسی چیز آپ ہی جیسے قدردانوں کے لیے سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں اور ہر آنے والے گاہک کو دکھاتے تک نہیں۔ بھی میں یہ چکنی چپڑی باتیں کر ہی رہا تھا کہ دوسری عورت بھی واپس آ گئی۔ اس نے ایک خوبصورت موتیوں کا ہار نکال کر خانم کو دیتے ہوئے کہا، حاجی جلال نے یہ ہار تیار کر کے دیا ہے اور وہ سلام عرض کر کے کہتا ہے، انشاءاللہ باقی زیور کل پرسوں تک ضرور تیار ہو جائیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ قیمت بھی اسے اتنی جلدی نہیں ہے، جب جی چاہے رقم بھجوا دیجئے گا۔ خانم نے بے پرواہی سے دوسری عورت کی یہ بات سنی اور ہار کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولی، یہ بھی کوئی ہار ہے؟ مجھے یقین ہے کہ دلہن اسے کبھی پسند نہیں کرے گی۔ جی تو چاہتا ہے کہ اسے ابھی حاجی صاحب کے پاس واپس بھجوا دوں، مگر یہ خیال کر کے رکھ لیتی ہوں کہ ان سے ہمارا پرانا لین دین ہے۔ اچھا خیر، اب آپ مہربانی فرما کر وہ جواہر دکھائیے جن کا ذکر آپ نے مجھ سے کیا ہے، ابھی لیجئے۔ میں نے جلدی سے کہا اور تجوری کھول کر ہاتھی دانت کا بنا ہوا حسین ڈبہ نکالا۔ اس ڈبے کے اندر وہ نادر ہیرے رکھے ہوئے تھے، انہی میں وہ لال بھی تھا جو میں نے ایک مصیبت زدہ سے صرف 20 درہم میں ہتھیایا تھا۔ دونوں عورتیں حیرت اور دلچسپی اور خوشی سے ہیرے کو دیکھتی رہیں، ہر ہیرے کی قیمت پوچھتی جاتی تھیں۔ میں بھلا کہاں چونکنے والا تھا، میں نے بھی خوب بڑھ چڑھ کر قیمتیں بتائیں۔ اس لال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خانم نے کہا، کتنا خوبصورت پتھر ہے،
कैसी चमक दमक है। भाई ये तो बहुत कीमती मालूम होता है। क्यों जनाब, इसकी कीमत क्या होगी? मोहतरम खातून, इस जैसा पत्थर आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। खास शहनशाह तुर्की के खजाने का है। वहां से एक शहजादा न जाने कैसे उड़ा लाया है और मेरे हाथ बेच गया है। बस इसकी कीमत ना पूछिए, इसे ले जाइए। फिर भी कुछ तो बताइए ना, उसने इसरार करते हुए कहा। सिर्फ 2 लाख अशरफियां, मैंने आहिस्ता से कह दिया। मेरा ख्याल था कि इतनी बड़ी कीमत सुनकर वो जरूर मायूस हो जाएगी, लेकिन उसने खुश होकर कहा, सिर्फ 2 लाख अशरफियां, हमें ये कीमत मंजूर है। इस रकम पर तो ये लाल बेहद सस्ता है। किस्सा मुख्तसर, इस खातून ने लाल के साथ साथ कई दूसरे जवाहरात और मोती भी पसंद किए। मैंने इसके पसंद किए हुए जवाहिर इसी हाथी दांत के डिब्बे में एहतियात से रख दिए। इसके बाद खानम ने मुझसे कागज और कलम मांगा। मैंने दोनों चीजें पेश की। उसने कागज पर कुछ लिखकर वो जवाहिर के डिब्बे समेत अपनी साथी औरत को दिया और कहने लगी, अब तुम जल्दी से ये जवाहिर घर ले जाकर बहन को दिखा लाओ। मुझे अंदेशा है कि इनमें से कई मोती और हीरे वो नापसंद करके वापस भेज देगी, लेकिन ये लाल उसे जरूर पसंद आएगा। जब तक तुम वापस आओ मैं यही दुकान पर बैठती हूँ। ये कहकर वो मुझसे कहने लगी, जनाब अगर आपको भरोसा ना हो तो आप अपना कोई आदमी इस औरत के साथ हमारे मकान पर भेज सकते हैं। जी नहीं मोहतरम खातून, मैंने जल्दी से कहा, ये आप क्या फरमाते हैं? आप पर मुझे एतमाद ही एतमाद है। निहायत इत्मीनान से ये जवाहिर अपने घर पसंद करवाने के लिए भिजवा दीजिए। गरज दूसरी औरत जवाहिर का डिब्बा लेकर चली गई और खानम मेरी दुकान पर बैठी रही। मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। यकायक 2 राहगीरों में मेरी दुकान के ऐन सामने किसी बात पर तकरार हुई। पहले तो वो एक दूसरे को गालियां देते रहे, फिर हाथापाई शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने तलवारें निकाल ली। देखते ही देखते तमाशाइयों का एक हजूम मेरी दुकान के आगे जमा हो गया। गुलगपाड़े से दुकान से कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। इतने में कोतवाल सिपाहियों के साथ नमूदार हुआ। उसने आते ही दोनों लड़ने वालों को गिरफ्तार कर लिया और हाकिम की अदालत में ले चला। जाते जाते इर्द गिर्द के चंद दुकानदारों को गवाही देने के लिए अपने साथ चलने का हुक्म दिया। अब ये झगड़ा ऐन मेरी दुकान के सामने हुआ था, इसलिए कोतवाल ने जबरदस्ती मुझे भी गवाही के लिए दूसरे लोगों में शामिल कर लिया। जब मैंने जाने से इनकार किया तो इसने मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी और घसीटते हुए ले जाने लगा। ये देखकर खातून, जो उस वक्त तक इत्मीनान से अपने बच्चे समेत दुकान में ही बैठी थी, मुझसे कहने लगी, जनाब आप हाकिम की अदालत में जाकर गवाही दे आए, मैं यहीं बैठती हूँ। चलते चलते मैंने पड़ोस की एक दुकान पर बैठने वाले कसाई से कहा, वो औरत जो मेरी दुकान पर बैठी है, जरा उस पर निगाह रखना। कसाई को कुछ मालूम नहीं था कि मामला क्या है और वो औरत दुकान पर किस लिए बैठी है। उसने सोचा शायद इसलिए दुकान की निगरानी को कहता है कि कहीं वो औरत कोई चीज उठा ना ले। इसने मुझसे कह दिया कि वो औरत पर निगाह रखेगा। हाकिम की अदालत में गवाही देकर जब मैं वापस अपनी दुकान पर आया तो दूर ही से ये देखकर दिल धक धक करने लगा कि वो खातून दुकान पर नहीं है। अलबत्ता उसका नन्हा सा बच्चा एक कंबल में लिपटा हुआ गहरी नींद सो रहा था। मैंने कसाई से पूछा कि वो औरत कहाँ गई। उसने कहा, तुम्हारे जाने के बाद वो मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, मैं थोड़ी देर के लिए हाजी जलाल जोहरी की दुकान पर एक काम से जा रही हूँ, अपना बच्चा यहीं छोड़े देती हूँ, तुम मेहरबानी करके उसका ध्यान रखना। और ये कहकर वो औरत चली गई। उसे गए हुए कितनी देर हुई है? मैंने पूछा। मियाँ बहुत देर हो गई है, तुम जैसे ही निकले थे थोड़ी देर बाद वो औरत तो चली गई थी, कसाई ने मुझे जवाबन कहा। मैंने दुकान में जाकर कंबल में लिपटे हुए बच्चे को देखा तो पैरों तले जमीन निकल गई। वो चिपटी मट्टी का बना हुआ खिलौना था। मैंने उसी वक्त शोर मचाया, दौड़ो भागो, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। लेकिन इस फरियाद का कोई नतीजा न निकला। वो फरेबी औरतें न जाने कहां गायब हो गई थीं।
میں نے کسائی کو غصے میں گالیاں دی اور کسائی سے کہا، جب میں کہہ کر گیا تھا کہ عورت پر نگاہ رکھنا تو تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ کسائی نے جواب دیا، میں تمہارا نوکر نہیں تھا جو اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھتا رہتا۔ اس کا جواب سن کر میرا پاگل پن انتہا کو پہنچنے لگا۔ میں نے لپک کر اس کی دکان سے گوشت کاٹنے کا چھرا اٹھایا اور اس پر حملہ کر دیا۔ کسائی بری طرح زخمی ہو گیا اور وہیں پر مر گیا۔ یہ دیکھتے ہی لوگ دوڑے دوڑے آئے اور مجھے پکڑ کر حاکم کی عدالت میں لے گئے۔ حاکم نے سارا قصہ سن کر حکم دیا، اس بے رحم جوہری کو جلاد کے حوالے کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ یہ شخص پاگل ہو چکا ہے، اسے جان سے مارنا درست نہ ہوگا، اس کے لیے یہی سزا بہت ہے کہ اس کی تمام جائیداد اور مال و اسباب ضبط کر کے اسے شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ مشورہ حاکم کو بہت پسند آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ میرا تمام مال و اسباب، مکان اور دکان ضبط کی جائے، یہاں تک کہ تن کے کپڑے بھی اتار لیے جائیں۔ حاکم کے کرندوں نے سب کچھ چھین کر مجھے شہر بدر کر دیا۔ میں اپنی حالت پر بہت رویا پیٹا، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ 10 روز تک میں شہر کے باہر ویرانے میں بھوکا پیاسا اور ننگ دھڑنگ آسمان کے نیچے پڑا رہا۔ 11ویں دن جب کہ بھوک پیاس کے ہاتھوں میری جان لبوں پر تھی، صحرا کی جانب سے ایک اونٹ سوار آیا اور میرے پاس آ کر اونٹ سے اترا۔ اس نے مجھے کھانے کے لیے کھجوریں دی، پینے کو پانی دیا اور پہننے کو کپڑوں کا ایک جوڑا دیا۔ کھجوریں کھا کر اور پانی پی کر میری جان میں جان آئی اور میں نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، کیوں میاں جوہری، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے غور سے اس کی صورت دیکھی لیکن کچھ یاد نہ آیا کہ اسے کہاں دیکھا تھا، البتہ صورت جانی پہچانی لگتی تھی۔ میں نے کہا، بھائی ایسا لگتا ہے تمہیں اس سے پہلے کہیں دیکھا ضرور ہے، مگر کہاں دیکھا ہے یہ یاد نہیں آتا۔ یہ سن کر وہ ہنسا اور کہنے لگا، میاں جوہری، تمہیں وہ پھٹے حالوں آدمی یاد ہے جو ایک روز صبح صبح تمہاری دکان پر ایک لال بیچنے کے لیے آیا تھا اور تم نے 20 درہم کے بدلے میں وہ بیش قیمت لال اسے خرید لیا تھا؟ دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بے شک یہ اجنبی وہی آدمی تھا۔ میں نے جھک کر اس کے قدموں میں سر رکھنا چاہا لیکن وہ اچھل کر پرے ہٹ گیا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے مخمل کی ایک تھیلی نکال کر اس کا منہ کھولا۔ تھیلی کا منہ کھلتے ہی اس میں سینکڑوں ہزاروں ویسے ہی لال نکل کر زمین پر بکھر گئے، جیسا ایک لال اس اجنبی نے 20 درہم میں میرے ہاتھوں بیچا تھا۔ کان لگا کر غور سے سنو میاں جوہری، میں تمہاری دیانتداری اور ایمانداری پرکھنے کے لیے خستہ حالت بنا کر تمہاری دکان پر گیا تھا۔ اگر تم بے ایمانی نہ کرتے اور مجھے اس لال کی صحیح قیمت ادا کرتے تو میں انعام کے طور پر یہ تھیلی تمہیں دے دیتا، مگر تم نے بے ایمانی اور دھوکے سے کام لیا۔ اس کا نتیجہ بھی تم نے دیکھا کہ سب کچھ اب تم سے چھین لیا گیا ہے اور تم اس حال کو پہنچ گئے ہو۔ حضور آپ کون ہیں؟ میں نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا، میں جنوں کا بادشاہ ہوں، کئی ہزار جن میرے غلام ہیں۔ میرا مشغلہ یہ ہے کہ سارا دن شہروں میں گھومتا ہوں، جو شخص مجھے محنتی، ایماندار اور سچا دکھائی دیتا ہے اس کے خدا کے حکم سے مدد کر دیتا ہوں۔ میں نے تمہارے باپ کی مدد کی تھی اس لیے کہ وہ سچا اور کھرا آدمی تھا، لیکن تم نے فریب اور دھوکے پر کمر باندھ لی تھی، اس لیے تمہیں سزا دینا ضروری تھا۔ جنوں کے بادشاہ کی یہ بات سن کر میں نے ہر طرح سے رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، آئندہ کے لیے عہد کرتا ہوں کہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی سے فریب نہیں کروں گا، میری دولت واپس کر دو۔ لیکن یہ رونا دھونا سب بیکار گیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو جنوں کا بادشاہ غائب ہو چکا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن در در بھیک مانگنا میرا مقدر ہے۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں نے بھی جواب دے دیا اور اب تو میں بالکل اندھا ہو گیا ہوں۔ اب بازاروں اور گلیوں کوچوں میں بھیک مانگتا ہوں اور لوگوں کو یہی نصیحت کر رہا ہوں، لوگوں کبھی بے ایمانی سے کام مت لینا، اے لوگوں کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دو گے تو تمہارا انجام بھی بہت برا ہوگا۔